السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ آج ہم موجود ہیں درس فقر کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ مدرس الفقر سلطان الفقراء قبلہ مخدوم سید محمد مرتجز بخاری بادشاہ سرکار کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے قبلہ؟ کرم مالک پاک۔ اچھا قبلہ، ایک دفعہ سہاوا میں آپ کے دولت خانہ پر انگلینڈ سے چند ڈاکٹرز پر مشتمل ایک وفد آیا تھا جس نے آپ پر کچھ سوالات کیے تھے اور آپ نے روحانیت اور فقر کی روشنی میں ان کو جوابات بھی دیے تھے، اور وہ سب آپ کے درس سے بہت متاثر بھی ہوئے تھے۔ تو اسی گفتگو کے پیش نظر ایک سوال یہ ہے کہ میڈیکل سائنس میں مختلف قسم کی بیماریاں اور ان کا علاج، اور دوسری طرف جنات اور آسیب وغیرہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان کا علاج، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کا نہیں، جو بھی چیز ہے ہر چیز کا ایک ایکو سسٹم ہے۔ صحیح۔ ایکو سسٹم جو عمرانیاتی نظام میں ایک سسٹم چلتا ہے جو ہر شے دوسری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبان نے انگلینڈ کے بڑے بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے میرے متعلق جو لفظ کہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ بات آپ دیکھیں کہ قرابہ دین کی کبیر اٹھا لیں، حضرت امام جعفر صادق پاک نے جو میڈیکل سائنس پہ کتاب دی تھی قرابہ دین کبیر، جس کا ہر دور میں اضافے بھی ہوتے رہے، ان کے شاگردوں کی تحقیق آگے بڑھتی رہی، تو اس میں جنات کے لیے نسخے لکھے ہوئے ہیں، جنات بھگانے کے نسخے لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز میں ایک سائنس ضرور ہوتی ہے۔ اب جنات جب اٹیک کرتے ہیں تو وہ کسی ذریعے سے کرتے ہیں، کوئی انرجی اس میں کرتے ہیں، کچھ شیاطین داخل کرتے ہیں اس کو، اس جگہ کو افیکٹ کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے ان کی آگے توڑ بھی بتایا ہے کہ یہ چیز اب ہم ہرمل اور پیاز کا بیج دیتے ہیں، تو جنات کا علاج جو ہے ان کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے، جن رستوں سے وہ داخل ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ اندر، جس طرح آپ دیکھیں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوٹے جو ہوتے ہیں جن سے ہم طہارت وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے متعلق علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی ٹوٹنیوں سے پانی مت پیو کیونکہ ان کے اوپر شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں شیاطین سے مراد کیا ہے؟ بیکٹیریا، وہ جراثیم بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کی صحت کو نقصان دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ شیاطین استعمال ہوا۔ اب جنات جو ہوتے ہیں وہ بھی شیاطین کے ذریعے اندر افیکٹ کرتے ہیں اور انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس جو ہوتی ہے، اب سائنس نے یہ کیا ہے کہ سائنس جو ہوتی ہے، اب جو جدید سائنس ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ ایک لکڑی ہے، اس کو میں نے جب چکھا تو یہ کڑوی تھی، تو کسی نے کہا جی یہ نیم کی لکڑی ہے۔ پھر دوسری لکڑی کو میں نے چکھا، وہ میٹھی تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ فلاں درخت کی لکڑی ہے جس کی تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ تو اب سائنس نے کیا تحقیق کیا کرتی ہے کہ ان میں ایک جو را میٹیریل ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، پانی کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اور جو ان کی کثافتیں ہوتی ہیں ان کو علیحدہ کر کے وہ جو کڑوا جوہر ہوتا ہے اس کو باہر نکالا، وہ کڑوا جوہر جو ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیتے، اور جو اس کے اندر میٹھا جوہر ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیتے۔ اس میں جو پلاسٹک کی مقدار ہو، مثال کے طور پر لوہے کی مقدار ہو، اس کو علیحدہ کر کے جوہر کو سامنے، وہ پورا اتنا دروازہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو جوہر ہوتا ہے قطرے کی صورت میں، وہ اپنی میڈیکل سائنس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جنات بھی اسی طرح اٹیک کرتے ہیں انہی جراثیم کے ذریعے، جس کو علی پیشوا نے شیاطین کا نام دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، میں جب اس میں تھا، مجھے کہا گیا کہ آپ نے دم درود بابا نے کہا کہ جانا ہے، تو میں دیکھتا تھا 70s میں ہر تیسرا چوتھا آدمی جو تھا وہ ٹی بی کا افیکٹڈ ہوتا، چہرے سے پتہ چلتا تھا اس کا وہ کالا رنگ اور
کمزوری، اور ہم اس کو دیکھتے ہی کہتے تھے جی آپ کو کھانسی آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ کھانسی میں کبھی کبھی خون بھی آتا ہوگا؟ اس نے کہا جی آتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید پیر صاحب بڑے کوئی عالم ہے، حالانکہ ہم اس کی شکل سے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے تجربے کی صورت میں۔ پھر اس کا علاج اولیاء نے کیا، کیونکہ یہ اوپر سے شیاطین جو ہوتے ہیں اپنے موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے، اس ایٹماسفیئر سے، اس ماحول سے، اس موسمی، کیونکہ موسموں کو تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کرامہ الدین کبیر دیکھیں، یا آپ جتنی بھی یونانی سائنس دیکھیں، ہندی سائنس دیکھیں، انہوں نے ہر بوٹی کے مزاج لکھے ہیں ستاروں سے ریلیٹڈ، کہ یہ مریخ کی دوائیں ہیں، یہ شمسی دوائیں ہیں، یہ قمر کی دوائیں ہیں۔ تو ان میں جو مزاج ہوتا ہے انسان کا، شمسی ہے، آبی ہے، آتشی ہے، جو بھی ہے، اس کے ذریعے ان بوٹیوں کا علاج وہ کرتے تھے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی کا جو اندر مزاج ہے وہ آتشی ہے اور وہی چیز آبی کے لیے ہوتی ہے تو وہ ایفیکٹ نہیں کرتی اس پہ۔ تو میڈیکل سائنس اور جنات اور شیاطین کا ایک تعلق ہے۔ تو یہ تعلق اسی شیاطین کی صورت میں پھر ٹی بی ختم ہوئی، اس کا علاج ڈھونڈ لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بیکٹیریا جو تھے، اس کے جراثیم جو تھے ان کے سامنے آ گئے، جس طرح ملیریا کا وہ کنین آ گئی۔ تو اس طرح جو ہے مطلب ان کا علاج ڈھونڈ لیا گیا۔ تو اس کے بعد مرگی شروع ہو۔ اب مرگی کیا ہوتی ہے کہ مرگی کا جو مریض ہوتا ہے اس کے ایک تمام مریضوں کے یہ ماتھے کے اوپر سے لے کر آنکھوں کے گرد اور یہ ناک کے تھوڑا سا نیچے ایک سرکل بنتا ہے، اس کھچاوٹ کی وجہ سے ایک سرکل بنتا ہے، چاہے وہ جس شکل کا بھی آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کالا ہو، تو اس کی یہاں ناک پہ کھچاوٹ کے ایک یونیک قسم کا سرکل بن جاتا ہے۔ تو وہ اب ہم نے مرگی کے مریضوں کو دیکھا، ایک کو دیکھا، 100 کو دیکھا، تو اب ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے وہ سرکل ٹریس کر لی۔ تو اب جو بھی مریض ہمارے سامنے آتا تھا ہم کہتے تھے یار اسے دورہ بھی لگتا ہوگا، منہ سے جھاگ بھی آتی ہوگی، کبھی کبھی زبان جو ہے وہ آ جاتی ہوگی۔ وہ کہتے بالکل جی اسی طرح ہوگا۔ تو اس کا پھر ہم علاج کرتے تھے۔ پھر مرگی جب ختم ہوئی، اس کے سامنے پل باندھ دیا گیا، تو اب جو ہے نا اب ہیپاٹائٹس آ گئی۔ ہیپاٹائٹس کی وبا آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اب میڈیکل سائنس ہمارے وہ ڈاکٹر پچھلے دنوں بھی فیصل آباد اور لاہور کے کہا کہ وہاں 90% وہ ہو گیا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ یہ کیسے لگتا ہے؟ یہ انہیں شیاطین کے ذریعے ایک سے اس کا پانی پیا تو اس پانی کے جو آپ کے وہ جراثیم ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے ہونے کا، تو وہ دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جنات بھی اسی کے ذریعے جو ہے نا ایکٹیو ہوتے ہیں، اور جو حکماء ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، جن کو شیاطین کہا گیا ہے۔ تو ان کا آپس میں بڑا کلوز وہ رشتہ ہوتا ہے۔ تو اب ہیپاٹائٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت ہی وہ پکی واس جسے کہتے ہیں، وہ جو جھگیاں بنا کر کبھی ادھر رہتے ہیں کبھی ادھر رہتے ہیں۔ تو ان میں ایک حکیم تھا، وہ آیا کہ میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا جی رو کیوں رہا ہے؟ یہ 80s کی بات ہے یا 70s کی لیٹ کی بات ہے؟ تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ کیوں نہ رہوں جی، انسانیت پہ بڑے برے وقت کی شروعات ہو چکی۔ میں نے کہا یار کیوں؟ اس نے کہا جی کہ پلاسٹک آ گئی، ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی اور جس کی، اور بوتلیں بھی پلاسٹک کی۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس سے یہ ہوگا 10-20 سالوں کے بعد جگر جو ہے وہ اپنے انزائم بنانا چھوڑ دے گا۔ تو آج وہی دیکھ رہے ہیں ہم جو اس نے 20-25-30 سال پہلے بات کی تھی۔ تو یہ جو ہوتا ہے اس میں مزاج ہوتے ہیں، اور اس میں جنات اور شیاطین کا بالکل دخل ہوتا ہے جو بیماریوں کو بناتا ہے، اور اللہ نے ان کے توڑ بتائے ہیں جو توڑ کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔